دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت، شہرت اور طاقت پر غرور کیا، لیکن ان میں سب سے بڑا نام قارون کا ہے۔ وہی قارون جس کا ذکر قرآن مجید میں بطور عبرت کیا گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا چچا زاد بھائی۔ شروع میں وہ نہایت نیک، خوبصورت اور خوش آواز شخص مانا جاتا تھا۔ وہ تورات کی تلاوت خوبصورت انداز میں کرتا اور لوگ عزت اور احترام کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ مگر جب اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا کی تو اس کی طبیعت بدل گئی۔ وہ اس قدر امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 30 خچروں پر لادی جاتی تھیں، مگر اسی دولت نے اسے غرور اور تکبر میں ڈبو دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر سرکش ہو گیا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قوم کے لوگ اسے سمجھاتے اور کہتے، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قارون نے یہ نصیحتیں نہ مانی۔ وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ نکالے گا، لیکن جب حساب لگایا تو زکوٰۃ کی رقم بہت بڑی نکلی۔ وہ لالچ میں آ گیا اور دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے شیطان نے اسے مزید بہکا دیا۔ قارون نے ایک عورت کو پیسوں کے لالچ میں خریدا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، موسیٰ تمہارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آج میں ان کو سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ کا واسطہ سچ کہو۔ اللہ کے نبی کے جلال اور نورانی ہیبت کے سامنے وہ عورت کانپنے لگی اور آخر کار سچ بول دیا، اے نبی، مجھے قارون نے دولت دے کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا کی، اے میرے رب، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے گھر، اپنے خزانوں اور اپنے ساتھیوں سمیت زمین میں دھنسنے لگا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جس دولت پر وہ فخر کرتا تھا وہی اس کے لیے تباہی کا باعث بن گئی۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ کے مقابلے میں بچا سکتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ یوں وہ دولت جو کبھی لوگوں کو حیران کرتی تھی نشان عبرت بن گئی۔ آج بھی دنیا میں جب غرور اور دولت کی مثال دی جاتی ہے تو قارون کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دولت، شہرت اور طاقت سب فانی ہے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور انہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے۔ اگر یہ ایمان افروز قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور ایسے مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔